بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو، نحو کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ ویسے نحو کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نحو کا مطلب ہے کنارہ کونا۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، علم النحو کنارے کو جاننا۔ کنارے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کلمہ جو ہوتا ہے نا وہ کئی حرفوں سے مل کے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ النحو کو لے لیجئے، اس کا اصل مادہ ہے نون، ہا اور واو، اور اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ اب اس پورے کلمے کا کنارہ کیا ہے؟ واو، آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو کنارہ کہتے ہیں۔ تو اس کو علم النحو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کے آخری حرف پر کیا اعراب پڑھا جائے گا، یہ اس پر بحث کرتا ہے صرف۔ یعنی اس علم کا تعلق ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی کلمہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر پڑھنی ہے کہ زیر پڑھنی ہے کہ پیش پڑھنی ہے کہ جزم پڑھنی ہے، یہ بتائے گا یہ علم آپ کو۔ پہلے والے جو حرف ہوتے ہیں اس پر اس نے بحث نہیں کرنی، اس پر بحث تقریباً علم صرف کرتا ہے۔ علم نحو صرف آخری کلمے پر بحث کرتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا علم النحو، کنارے کا جاننا، کنارے کا علم۔ تعریف اس کی سب سے پہلے تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے، علم نحو عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر زبان کے اندر ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے۔ اسم چیزوں کے ناموں کو کہتے ہیں، چاہے وہ چیزیں جاندار ہوں چاہے وہ بے جان ہوں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی زبان ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں شامل ضرور ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو کس طریقے سے جوڑا جائے کہ ایک ایسا جملہ بنے جسے بات سمجھ آ سکے، کس کو پہلے لانا ہے، کس کو درمیان میں لانا ہے، کس کو آخر پہ لانا ہے، یہ سارا کام یعنی اسم فعل حرف کو جوڑ کر ایک جملہ بنانے کی ترکیب اور طریقہ جو چیز آپ کو بتائے گی وہ یہ علم ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، کہ کس طرح اس کو جوڑ کر جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ جوڑنے سے مراد کس کو پہلے لانا ہے، کس کو درمیان میں، کس کو آخر پہ، اور ان میں سے ہر کلمے کے آخر پر اعراب کیا پڑھنا ہے، حرکت کیا پڑھنی ہے، زبر کے زیر کے پیش۔ جوڑ تو لیا آپ نے، اب اسم کے آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے، فعل کے آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے، حرف کے آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ دو کام ہیں علم النحو کے۔ کتنے کام؟ پہلا کام اسم فعل حرف کو اس طرح جوڑیں کہ اس سے جملہ بن سکے، یہ طریقہ آپ کو جو چیز بتاتی ہے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ہر کلمہ کے آخر پر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے، یہ چیز بھی آپ کو جو بتائے گی اس کا نام کیا ہے؟ علم نحو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ۔ جب آپ کو جملہ بنانے کا طریقہ آ گیا نا، پھر آپ جملہ بنانے میں ترکیب کی غلطی نہیں کریں گے، ترتیب الٹ پلٹ نہیں کریں گے، ترتیب بالکل ٹھیک رکھیں گے، اور آخری حرف پر اعراب بھی آپ ٹھیک پڑھیں گے۔ اعراب بعض دفعہ اوپر نیچے کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو گویا کہ اس علم کو جاننے سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب وہ مثال دے رہے ہیں، زید، دار، داخلہ، فی، یہ چار کلمے ہیں۔ زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، داخلہ فعل ہے اور فی حرف ہے، یہ چار کلمے ہیں۔ ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا
اب کس کو پہلے رکھیں گے، کس کو دوسرے نمبر پہ، کس کو تیسرے پہ، کس کو چوتھے پہ، یہ کون بتائے گا؟ علم النحو۔ اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ صحیح طور پر ادا کرنے کا مطلب ہے آخری حرف پر اعراب صحیح پڑھنا۔ زید کی دال پر، دار کی را پر، داخلہ کی لام پر اور فی کی یا پر کیا اعراب پڑھیں گے، یہ بھی علم النحو بتائے گی۔ یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ موضوع لہو، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ اس علم کا کلمہ اور کلام۔ موضوع لہو، اس علم کا، یعنی اس علم کو جس کے لیے بنایا گیا وہ دو چیزیں، ایک کلمہ اور ایک کلام۔ کلام کیسے کہ کلام بنانی کیسے ہے، اسم فعل حرف کو جوڑ کر، یہ بات تعریف میں گزر چکی ہے۔ اور کلمہ بھی اس کا موضوع ہے۔ کلمہ یعنی کلمہ کے آخری حرف پر اعراب کیا پڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کلام اس طرح کہ کلام کو جوڑ کر بنانا کیسے ہے، اور کلمہ اس طرح کہ کلمہ کے آخر پر اعراب کیا پڑھنا ہے۔ یہ ہے علم نحو کا مقصد۔ کافی ہے آج؟ جی، سبحانک اللہ۔